ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ صحابہ کرام نے مختلف کھیلوں میں شمولیت اختیار کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کھیلوں میں بذات خود شمولیت اختیار کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہدایات کی کہ آپ ان کھیلوں میں شامل ہو. جیسے کہ گھڑ سواری ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی کہ گھڑ سواری سیکھو، گھڑ سواری کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیراکی سیکھو، اپنے بچوں کو تیر اندازی اور تیراکی سکھایا کرو. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیراکی، کشتی، ویٹ لفٹنگ، دوڑ، ہر طرح کی دوڑ، جانوروں کی دوڑ، گھوڑ دوڑ، اونٹوں کی دوڑ، اور ویسے بھی جو ہم دوڑ لگاتے ہیں، انسان دوڑ لگاتے ہیں، وہ دوڑ، وہ تمام ان کے مقابلے ہوتے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انعامات دیا کرتے تھے کہ جیسے آج کل مقابلہ ہوتا ہے، کوئی مقابلے کا کوئی جو ونر ہوتا ہے اس کو انعام دیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انعام دیا کرتے تھے. دیکھیں اس میں آپ کہیں گے کہ کشتی جو ہے، بالکل اس میں، بلکہ اس میں ایسی احادیث ہمیں ملتی ہے کہ جب رکانہ نے، ایک بڑا مشہور پہلوان تھا، اس نے چیلنج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ مجھے گرا لیں گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ اس کو زیر کیا. جب پہلی دفعہ زیر کیا وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو اتنا مشہور پہلوان اور میں نے اتنی محنت کی ہوئی پہلوانی میں، انہوں نے مجھے کیسے چت کر لیا. اور اس نے کہا کہ دوبارہ چت کریں تو پھر دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ چت کیا، اور پھر اس نے کہا کہ نہیں، تیسری دفعہ کریں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ اسے چت کیا. ایک اور بڑا مشہور پہلوان تھا عرب کا، ابو الاسود. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ جو تھے وہ اکیلا ان کو سنبھال لیا کرتا تھا، 8 لوگوں کے ساتھ اکیلا ہی کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اسے ہلا نہیں سکتے تھے، اتنا طاقتور تھا. اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چت کیا. گھڑ دوڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ اہل مدینہ نے آواز سنی کوئی، تو زوردار آواز تھی، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھا اہل مدینہ نے کہ ایک گھڑ دوڑ جو ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں دیکھ آیا ہوں باہر، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ لوگ آرام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا جو تھا وہ عموماً اسے گھڑ دوڑ میں شامل کیا جاتا تھا، اور وہ پہلا انعام لیا کرتا تھا. ایک دفعہ ریس میں، گھڑ دوڑی ریس میں گھوڑا پیچھے رہ گیا. صحابہ کرام تھوڑے اس پہ پریشان ہوئے، تھوڑے دل گرفتہ ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ہار گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی شان ہے، دنیا میں ہر عروج والی چیز کو زوال ہے. دنیا میں جس چیز، یعنی کہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہمیں سنت نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ملتی ہے کہ یہ نہیں کہ میں مقابلہ صرف اس لیے کروں گا کہ میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے مقابلے کے لیے، بلکہ مقابلوں میں ہارنا جیتنا، یہ دونوں طرح کی ٹریننگ انسان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے اعصاب کو مضبوط کرتی ہے. کھیلوں میں جب انسان شامل ہوتا ہے تو اسے ایک ٹیم پلیئر کے طور پہ کام کرنا آتا ہے، اسے انڈر پریشر کام کرنا آتا ہے، اسے ہار کو فیس کرنا آتا ہے. یہ تمام چیزیں انسان سیکھتا ہے جب بندہ کھیلوں میں شامل ہوتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت تلوار چلایا کرتے تھے، بلکہ مختلف غزوات کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مختلف جرنیلوں کو مرحمت فرمائی کہ آپ میری طرف سے اس تلوار کا حق ادا کریں، اور صحابہ کرام نے اسے بڑا اعزاز سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار۔ نیزہ بازی کرنا، حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی میں کچھ حبشہ کے کچھ جوان وہ آئے اور انہوں نے نیزوں سے اور تلواروں سے کرتب دکھائے۔ مسجد نبوی کے صحن میں ان لوگوں نے نیزوں اور اپنے تلواروں سے کرتب دکھائے۔ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان کرتبوں سے محظوظ ہوئے، بلکہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ سے پیچھے کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ سے انہوں نے بھی وہ دیکھا اور وہ محظوظ ہوئیں۔ تیر اندازی کرنا، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات کی کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ۔ جب غزوہ احد میں گھمسان کا رن پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھوڑا سا اس کو ویسے اس پہ عمل نہ کیا گیا اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ مسلمانوں کو پہ بھرپور حملہ ہوا، جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ ایسے میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈھال بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے تیر اندازی شروع کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیر پکڑاتے جاتے تھے، وہ کمان میں لگاتے تھے اور مارتے تھے دشمنوں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر پکڑاتے ہوئے کہتے تھے سعد تو میں تیرے میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر، تیر اندازی کا ہنر تھا ان کے پاس۔ ویٹ لفٹنگ، ایک دفعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، لوگ بڑا بھاری پتھر اٹھانے کا مقابلہ کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پسند کیا اس عمل کو کہ اس چیز کا مقابلہ کہ آپ زیادہ وزن کون اٹھاتا ہے، اس چیز کا مقابلہ۔ خود دوڑنا، اس کی بھی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے گئیں۔ ایک دفعہ پھر دوبارہ موقع ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چیلنج کیا۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑا سا میرا وزن زیادہ ہو گیا تھا تو میں اس ریس میں ہار گئی۔ یعنی نہ صرف ریسلنگ، نہ صرف گھڑ سواری، نہ صرف تیر اندازی، نہ صرف تلوار کا چلانا، بلکہ ہر تمام کھیلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت بھی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایات بھی کی، اور صحابہ اکرام نے اس میں مہارت بھی حاصل کی، اور ان کے مقابلے بھی ہوتے رہے۔ اگر یہ وقت کا ضیاع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ ہاں ایسی کھیل نہیں، بڑا سیدھی سی بات ہے، ایسی کھیل جس سے وقت ضائع ہو، اس کے اوپر بھی ابھی آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیں کہ کھیلوں کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں مختلف کیٹیگریز میں۔ سب سے بنیادی چیز تو ہے کہ ہر کھیل جو ہے وہ آپ کے جسم کو تنومند توانا رکھتی ہے، یہ تو حقیقت ہے، چستی دیتی ہے، آپ کے اندر اعتماد دیتی ہے، آپ کو ایک اچھا ٹیم پلیئر بناتی ہے، آپ کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا سکھاتی ہے۔ یہ تو ہر کھیل کے اندر جب انسان جب آتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔
لیکن اگر ہم دیکھیں تو کچھ کھیلیں ایسی ہیں کہ جن سے زندگی بچائی جا سکتی ہے، وہ اتنی اہم ہے، زندگی بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یعنی تیراکی، سوئمنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرنا بھی آتا تھا۔ بچپن میں جب اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننھیال مدینہ آئے مکہ سے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کوئی نہر تو یا دریا یا سمندر تو نہیں لگتا تھا، لیکن حوض تھا، اس حوض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا سیکھا، تیراکی سیکھی۔ تیرنا ایک ایسی لائف سیونگ سکل ہے جو زندگی بچانے کے کام آتی ہے، کسی کی زندگی بچانے۔ آپ دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسے موقع آتے ہیں کہ جس کو یہ سکل آتا ہے، جس کو تیرنا آتا ہے، وہ کسی کی زندگی بچا لیتا ہے، اور کسی کی بچائے یا نہ بچائے اپنی زندگی بچا لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو کھیل ہے یہ لائف سیونگ سکل ہے، یہ صرف کھیل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آرچری ہے، یا اب ماڈرن زمانے میں ہم کہہ لیں شوٹنگ ہے، یہ لائف سیونگ سکل ہے جسے اب اپنی زندگی بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اور جس میں کہ آپ کی جو تیکوانڈو آ جاتا ہے، اور جو کراٹے آ جاتا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لائف سیونگ سکل ہیں، جو کہ آپ کی زندگی بچانے کے، جس سے آپ زندگی بچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، کچھ کھیلیں تو ایسی ہیں کہ جو کہ لائف سیونگ سکل، جن کا سیکھنے سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی زندگی اس سے بچا سکتے ہیں جب موقع آئے زندگی میں، اور یا اپنی زندگی اس سے بچا سکتے ہیں جب موقع آئے زندگی میں۔ اور دوسری وہ ہیں کہ جو سیلف ڈیفنس کی ہیں، آپ اپنے سیلف ڈیفنس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، خاص طور پہ آج کل جو بڑھتے ہوئے واقعات ہو رہے ہیں، اور جس میں کہ ہماری کمزور لوگ جیسے کہ ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے اوپر کوئی جنسی حملہ ہوتا ہے، اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر انہیں اپنا سیلف ڈیفنس کرنا آتا ہے تو وہ صورتحال کو سے آسانی سے نپٹ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کھیلوں کو صرف کھیل نہ سمجھیں، یہ دیکھیں اس کی کتنی، اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس کی باقاعدہ بیٹھ کے ہمیں بنانی چاہیے ترتیب کہ بھی میں خود بھی یہ چیزیں کروں۔ سب سے بنیادی چیز تو ہے کہ کم از کم صحت کا وہ معیار رکھوں کہ اب میں صحت مند رہوں۔ اس کے اوپر یہ ہے کہ میں کسی کی زندگی بچا سکوں، اور کچھ نہیں تو اپنا دفاع کر سکوں، مشکل وقت میں اپنا دفاع کر سکوں۔ یہ اتنی بڑی، دیکھیں اس کا فائدہ اتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہمارے دین میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، اور ایسی کھیلوں کی مثال دی جاتی ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ آدھے کپڑوں میں کوئی بندہ جو ہے کھیل کھیل رہا ہے، یا مرد و زن اکٹھے کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، تو ہاں واقعی ایسی یہ تو ایسی ہماری حدود ہیں جو کہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہیں، صرف کھیلوں میں نہیں اپلائی ہوتی ہیں حدود۔ یہ تو حدود ہماری معاشرت میں بھی اپلائی ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی سے ملنا ہوتا ہے۔ ہماری معاشرت ایک اسلامی معاشرت ہے، ہماری معاشرت کوئی مغربی معاشرت نہیں ہے، ہمارا ایک رہن سہن جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ اسی طرح ہماری معیشت بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، تو ہماری کھیلیں بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں۔ وہ اصول وہی ہیں جو ہر جگہ وہ اصول لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان اصولوں کو نافذ کرتے ہوئے یہ سوچا جائے کہ شاید اس سے منع کر دیا گیا۔ نہیں ناظرین، جیسے میں نے بتایا کہ ان کے اوپر تو اتنی زیادہ توجہ دی گئی، اتنا زیادہ ان
کے اوپر اصرار کیا گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اس پہ ہدایات دیں کہ صحابہ اکرام بڑے ذوق و شوق سے اس میں حصہ لیا کرتے تھے ان مقابلوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انعامات دیا کرتے تھے، جیتنے والے کو انعام دیا جاتا تھا کہ یہ پہلی پوزیشن پہ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہمارا بڑا ہمارے سامنے کلیئر ہے، جو چیز ہماری شریعت کے حدود میں سے متضاد ہے، مثال کے طور پر ایسی کھیل کہ جس میں کسی کو جسمانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی کھیل جو کہ ظلم اور بربریت والی ہو، کہ آپ کسی جانور کو مار رہے ہیں اور وہ خون و خون ہو رہا ہے، یہ دو جانور آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ خون و خون ہو رہے ہیں، ایسی کھیل جس میں کہ ظلم و بربریت ہو، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایسی کھیل کہ جس میں پردے کا خیال نہ کیا جاتا ہو، سطر کا خیال نہ کیا جاتا ہو، عورت کا ایک سطر ہے، مرد کا ایک سطر ہے، وہ اپنے سطر کھول کر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلوں میں شریک ہوں، ایسی کھیل کی اجازت نہیں۔ اپنے سطر کا خیال کرتے ہوئے، اپنی حدود کا خیال کرتے ہوئے، وہ تمام کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، بلکہ اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے، خاص طور پر اس دور میں جب ہمارے بچے جو ہیں، کیا ہے ان کے اندر اتنی زیادہ انرجی ہے کہ ہم اس انرجی کو فلو نہیں دیتے، ظاہر ان کے اندر توانائی ہے اتنی زیادہ، اس توانائی کو کسی طرف سے آپ ایگزٹ نہیں کراتے، کسی جگہ نکلتی نہیں وہ توانائی، تو وہ کیا غلط کاموں میں نکلنا شروع ہو جاتی۔ جب ہم اس کو ایک مثبت چیز پہ لگاتے ہیں تو نہ صرف اس کی شخصیت بنتی ہے، بلکہ وہ صحت مند تندرست زندگی بھی گزارتا ہے بچہ نہ صرف تندرست و توانا ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر اعتماد بھی آتا ہے، اس کے اندر اور بہت زیادہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جو اسے ایک مثبت انسان، اس معاشرے کا مثبت انسان بنا کے لاتی ہے۔ اس لیے یہ بالکل بڑی کلیئر چیز ہے، اس کے بارے میں اگر کسی جگہ کوئی بہام آئے تو علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بڑا کلیئر تھم رول ہے کہ ایسی کھیل جس میں کہ جوا لگتا ہو، سٹا لگتا ہو، اس کی اجازت نہیں۔ ایسی کھیل کہ جس کے اندر وقت اتنا زیادہ ضائع ہوتا ہو، اس کے اندر کوئی چیز سیکھتا نہ ہو، ہاں اگر کسی میں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن ذہنی طور پر آپ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ کچھ کھیلیں ایسی ہیں کہ جو ذہن کو تیز کرنے کے لیے، ذہن کی مشق کرنے کے لیے اہم ہے، ان سے انسان وہ کھیل کھیلی جا سکتی ہے۔ یہ تو دیکھیں بہت ساری کھیلیں ایسی ہیں جو کہ نئے دور کی ایجادات ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، لیکن ہم اس بیس کے اوپر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی بیس، اور جس کی اجازت دی گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت بھی کی، صحابہ اکرام نے بھی شرکت کی، اس کی بنیاد کے اوپر ہم موجودہ ان کھیلوں کی اجازت دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ موجودہ طور پر اب کیا ہے، آرچری ہے، اب سیلنگ ہے، اب ہارس رائڈنگ ہے، اب شوٹنگ ہے، اب باکسنگ ہے، اب ریسلنگ ہے، تمام کھیلیں، اب جو ہے وہ جو دوڑ ہے، دوڑنا، اس طرح اور بہت ساری کھیلیں، اور کچھ ذہنی طور پر کھیلی جانے والی کھیلیں بھی ہیں۔ تو ہمیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بالکل اس کے اوپر ایسے سوچ لینا کہ نہیں یہ تو بڑا وقت کا ضیاع ہے۔ اگر آپ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے نوجوان جو مسلمان بچے اور بچیاں ہیں، وہ کم کھیلوں میں شمولیت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وہ غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، اور اس کے بڑے برے مضر جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تو بچوں کی بات ہے، بڑوں کی بات کیا ہے؟ بڑے جو ہیں وہ بھی جو اپنی صحت کے بارے میں فکر نہیں کرتے، صحت مند رہنے، وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے جیسے پہلے شروع میں
اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ امانت ہے، یہ جسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس جسم کو تندرست و توانا رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں وہ ایکسرسائزز اور وہ جو ہے کھیلنے پڑیں گے تاکہ ہم جو اپنے آپ کو توانا رکھیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور کچھ نہیں تو ان کا چہل قدمی جو ہے وہ ضروری چیز ہے۔ اگر ہم چہل قدمی کریں اور ہم اپنی خوراک کا خیال کریں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں زیادہ عارضہ قلب میں زیادہ لوگ ہم مبتلا ہیں، زیادہ بلند فشار خون کا زیادہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے، ذیابیطس کا زیادہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اسی طرح اور جو ہیں مسائل، اس کے علاوہ ذہنی مسائل جس میں کہ ڈپریشن آ جاتا ہے، اور جس میں اور مختلف قسم کی انزائٹیز اور ان کی معاملات ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنی صحت کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اگر ہم اپنی صحت پہ توجہ دیں تو کیا ہوگا کہ نہ صرف ہم ایکٹیو ہوں گے بلکہ ہم اچھی طرح عبادت کر سکیں گے، عبادات کا مزہ اٹھا سکیں گے۔ ہم اپنی عبادات، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک ہاسپٹل ایک وزٹ پہ جانا پڑا، ایک کال آئی مجھے، تو میں مریض دیکھنے گیا تو وہ اپنے بستر سے ہل نہیں سکتے تھے، تو میں نے تیمم کا طریقہ سکھا کے آیا، تو میں گھر آ کے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے وضو کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنی بڑی سعادت دی ہے کہ میں وضو کرنا چاہوں تو کوئی تکلیف کے بغیر وضو کر لیتا ہوں۔ اسی طرح ہزار نعمتیں ہیں جو کہ ہماری صحت کے مرہون منت ہے، اس لیے اس کا خیال کریں اور اپنے آپ کو صحت اور تندرست رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔